والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ سائل کا سوال ہے، کیا ایک مجلس کی 3 طلاق کے بعد نکاح رہا ہے یا نہیں؟ میرے بھائی، اس موضوع کے اوپر بہت سارے علماء کے سوال اور جواب موجود ہیں، یوٹیوب پہ بھی، کتابی شکل میں بھی۔ میں تھوڑا سا ہٹ کے اس مسئلے پر گفتگو کرنا چاہوں گا۔ طلاق کے معاملے میں اور وراثت کے معاملے میں یہ 2 ایسے مسائل ہیں کہ شریعت اسلامیہ نے ان کا کوئی کونا باقی نہیں چھوڑا، کسی طرح کی کوئی تشنگی باقی نہیں چھوڑی کہ مکمل طور پہ شریعت اسلامیہ نے اس کے بارے میں وضاحت فرما دی۔ اور اتنی واضح چیزیں ہیں کہ ہر چیز کی باقاعدہ دلیل موجود ہے، ہمیں کسی مفتی سے فتویٰ لینے کی اور کسی صاحب الرائے سے اس کی رائے لینے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ طلاق کا ایک ایک جزیہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں احادیث میں اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ اسی طرح سے علماء نے بھی وقت کے ساتھ ساتھ حالات کے اعتبار سے ان چیزوں سے استدلالات کرتے ہوئے اس معاملے کو واضح کر دیا ہے۔ یاد رکھیے، طلاق کے مسئلے میں شریعت نے بہت ساری رخصت دی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جسے امام ابو داود نے اپنی سنن میں بیان کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق۔ اللہ کو حلال چیزوں میں اگر کوئی چیز غصہ دلانے والی ہے، حلال ہونے کے باوجود وہ اللہ کے غصے اور غضب کا سبب ہے، وہ چیز طلاق ہے۔ طلاق کو اسلام نے پسند نہیں کیا، بلکہ اسلام نے ہر اعتبار سے اس بات کی کوشش کی ہے، گنجائش دی ہے، رستے فراہم کیے ہیں تاکہ یہ گھر بسے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ شیطان سب سے زیادہ خوش اپنے اس چیلے اور ایجنٹ سے ہوتا ہے جو آ کے اسے اس بات کی خبر دیتا ہے کہ میں نے 2 میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں شیطان اپنی جگہ سے اٹھ کے اس شخص کو اپنے گلے سے لگا کے ملتا ہے۔ یہ سب سے بڑی خوشی ہے جو شیطان کو کسی طرف سے ملتی ہے۔ میرے بھائی، طلاق کے اندر شریعت نے رخصتیں دی ہیں، گنجائشیں دی ہیں، معمولی چیز کے اوپر شریعت نے ہمیں رخصت دی ہے تاکہ تم دونوں آپس میں بس سکو، تم دونوں آپس میں وسیبہ کر سکو، اپنے گھر کو بسا سکو۔ لیکن یہاں پر کچھ عاقبت نااندیش لوگ ایسے ہیں جنہوں نے طلاق جیسے مسئلے کے اندر بھی اپنی دکانداری چمکانا شروع کر دی کہ 3 طلاقیں اکٹھی دے کے آئے گا، چلو ہماری حلالے کی دکان چلتی رہے گی، 3 طلاقیں دے کے آئے گا، ہم اپنا مزہ لیتے رہیں گے، اپنے گناہ کی شکل میں اور لوگوں کو گناہ میں مبتلا کرواتے رہیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جبکہ یہ عمل اللہ کے رسول نے لعنتیوں والا عمل قرار دے دیا کہ یہ لعنتیوں کا فعل ہے، جو حلالہ کرنے والا ہے اور کروانے والا ہے، یہ فرمایا یہ دونوں لعنتی ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ اور ایسے ناسور موجود ہیں جو بابانگ دہل حلالے کے فتوے دیتے ہیں اور لوگوں کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور ان کا منافقت بھرا چہرہ یہ ہے، ان کا دو رخا پن یہ ہے کہ جب ان کی اپنی بہن بیٹی کی بات آتی ہے تو وہاں پر سوال لے کے علماء اہل حدیث کے پاس آتے ہیں اور فتوے لے کے جاتے ہیں۔ میں خود شاہد ہوں اس چیز کا۔ گجرانوالہ کے اندر ایک MPA صاحب تھے، متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے وہ MPA بنے، فوت ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے اہل حدیث علماء سے فتویٰ لیا، ایک دوسرے بندے کے ذریعے سے اہل حدیث علماء سے فتویٰ لے کے اپنی بیٹی کا گھر بسایا، حلالہ کرنا گوارا نہیں کیا۔ لیکن وہی حضرت صاحب لوگوں کی بہن بیٹیوں کے لیے حلالے کے فتوے دیتے رہے۔ یہ منافقت ہے۔ اسلام نے، میں پھر اپنے کلمات کو دہرانے لگا ہوں، طلاق کے مسئلے میں اسلام نے رخصت دی ہے، بہت زیادہ رخصت دی ہے، اس بنیاد پہ دی ہے کہ گھر بس جائے، گھر بسے، جس طرح ہو سکے ان کے درمیان وسیبہ ہو سکے، ان کے درمیان محبت اور باہمی ہم آہنگی پیدا ہو سکے، یہ جدا نہ ہو بلکہ مل کے رہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے کہ اب کوئی رستہ باقی نہیں ہے، جب کوئی رستہ باقی نہ رہا ہو، تب اسلام نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، اب تم دونوں نہیں چل سکتے۔ ان ظن اللہ یقیم حدود اللہ، اگر وہ اس بات کو ڈرتے ہیں کہ ہم اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو ٹھیک ہے، پھر تم آپس میں اچھے طریقے سے الگ ہو جاؤ۔ تو میرے بھائی، یہ 3 طلاقوں کا مسئلہ ایک زمانے سے چلتا آ رہا ہے، ائمہ اور محدثین کے زمانے سے یہ چلتا آ رہا ہے، اور سب نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
3 طلاقیں ایک ہی شمار کی جاتی تھیں۔ یزید بن رکانہ رضی اللہ عنہ کی روایت جو مسند احمد میں ہے صحیح سند کے ساتھ، اس کے بارے میں محدثین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ صحیح روایت ہے۔ اور وہ روایت کیا تھی کہ یزید بن رکانہ نے یہی آ کے اللہ کے رسول کو کہا تھا، اللہ کے رسول میں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ فرمایا اب کیا چاہتے ہو؟ کہا جی بسانا چاہتا ہوں۔ فرمایا جاؤ تمہاری طلاق ایک ہی ہے، جا کے اپنی بیوی سے رجوع کر لو۔ واضح روایت ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، جبکہ یہ وضاحت احادیث میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسا کچھ نہیں تھا، ابو بکر کے زمانے میں ایسا کچھ نہیں تھا، امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے ایسا ہوا تو انہوں نے بھی اس بات کی وضاحت کر دی کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں، اور بعد میں اپنے حکم کو واپس بھی لے لیا۔ اللہ کے بندو، 3 طلاقیں ایک ہی شمار کی جائیں گی۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا، شریعت نے رخصت دی ہے، شریعت نے گھر بسانے کے لیے بہانے دیے ہیں کہ گھر بسا لو، کسی طرح سے بسا لو۔ لیکن کچھ لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے اپنے گھروں کو برباد کرتے ہیں، کچھ اپنی اکڑ کی وجہ سے کرتے ہیں، کچھ اپنی لا علمی کی وجہ سے کرتے ہیں، کچھ جاہلوں کے ہتھے چڑھ کے اپنے گھروں کو برباد کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، جو آپ کا سوال تھا، ایک مجلس کی 3 طلاقیں، وہ 3 چھوڑ کے 300 کیوں نہ ہوں، وہ ایک ہی شمار ہوں گی۔ ایک مجلس میں دی جانے والی 3 طلاقیں وہ ایک ہی شمار ہوں گی، اور اس کے بعد اگر عدت ہے تو آپ رجوع کر سکتے ہیں، اور اگر عدت گزر چکی ہے تو سورۃ البقرہ کی آیت کی روشنی سے فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، کہ جب طلاق والیوں کو طلاق ہو جائے، ان کی عدت گزر جائے، اور ان کی عدت گزرنے کے بعد اب دونوں میاں بیوی آپس میں دوبارہ ملنا چاہتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، ان کو روکو مت۔ اب ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں، کوئی فتوے کے ذریعے سے روکنے کی کوشش کرے گا، کوئی اپنی اکڑ کے ذریعے سے روکنے کی کوشش کرے گا، کوئی رشتہ داری کے نام پہ بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا، روکنے کی کوشش کرے گا، جبکہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، ان کو روکو مت، ان کو مجبور مت کرو، ان کو تم نے روکنا نہیں بلکہ ان کا ساتھ دینا ہے کہ وہ اپنے گھر بسا سکیں۔ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، اور خاص طور پہ اللہ رب العزت نے لڑکی والوں کو مخاطب کیا ہے کہ لڑکی کو مت روکو، لڑکی کے گھر والے اسے پریشرائز مت کریں، لڑکی کے گھر والے اسے بلیک میل مت کریں۔ اور آج سب سے زیادہ بلیک میل لڑکی کو ہی کیا جاتا ہے۔ لڑکا تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو ہی جاتا ہے، لیکن لڑکی کے پیروں کی زنجیریں یہ رشتے بن جاتے ہیں، اور وہ آگے بڑھ کے اپنے گھر کو بسانے کی کوشش تو کرتی ہے، لیکن یہ زنجیریں اسے پیچھے کھینچ لیتی ہیں اور وہ گھر نہیں بسا پاتی۔ تو اللہ نے منع کر دیا، ان کو روکنے کی کوشش مت کرو، ان کو اجازت دو، ان کا ساتھ دو کہ وہ اپنے گھر بسا سکیں۔ اور اگر عدت گزر چکی ہے تو آپ نیا نکاح کر کے اپنے گھر کو بسا سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، ایک مجلس کی 3 طلاقیں وہ ایک ہی شمار ہوگی۔ یہ تمام امت کے علماء اہل الحدیث کا فیصلہ ہے، اور کسی عالم نے، کسی محدث نے، کسی فقیہ نے اس سے اختلاف نہیں کیا۔ اختلاف صرف احناف کے پاس ہے، اور ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ انہیں کتاب و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔